اخلاق میں آج ہمارا یہ دوسرا درس بے توفیق خدا۔ یہ درس کا جو اہتمام ہے یہ مدرسہ جامعہ الحجت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم میں سے جو بھی اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہا ہے، جو شخص یہ دعا کرتا ہے بار الہ مجھے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے مددگاروں میں سے قرار دے، ان سب سے سوال ہے جب امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کرنا؟ ہم تو کہتے ہیں بار الہ ہمیں امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ناصر بنا، مددگار بنا، تو ہم نے ان کی کون سی نصرت کرنی ہے، کون سی مدد کرنی ہے؟ کیا ہم نے صرف امام علیہ السلام کے ساتھ تلوار لے کے جنگ لڑنی ہے؟ یہ نصرت ہے؟ یقیناً یہ نصرت ہے، لیکن جب امام کی حکومت اسلامی قائم ہو جائے گی پھر کیسی نصرت ہوگی؟ پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے دین خدا کا احیاء کرنا ہے، قرآن اور سنت ان دو کا احیاء کرنا ہے، تو ہم اس امام علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت صرف جنگ کے میدان کے لیے نہ کہیں اپنے آپ کو امام آئیں تو ہم تلوار لے کے امام کی نصرت کریں، نہ، بلکہ امام کے ساتھ اسلامی معاشرے میں بھی، معاشرے میں جہاں خرابی دیکھیں، جہاں غلطی دیکھیں، اصلاح کریں، یہ نصرت امام ہے۔ تو لہٰذا غیبت امام میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے سے جڑے ہوئے ہر شخص کو ہم واعظ و نصیحت کے ذریعے، قرآن کی تعلیمات اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کریں، لوگوں تک ہدایت کا پیغام عام کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و سید الرسل کی جس روایت کو موضوع قرار دیا، ایک صحابی تھا، رسول اللہ کی خدمت میں آیا، راستے میں رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو سید الرسل کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہتا ہے اخبرنی بفواضل، یا رسول اللہ مجھے ان امور کی خبر دیں جو مرد کے لیے، انسان کے لیے فضیلت والے کام، یعنی جو عزت والے کام۔ آج معاشرے میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میری معاشرے میں ایسی زندگی ہو، میری رسپیکٹ، ایک عزت دار انسان بن کے معاشرے میں زندگی گزارو۔ یہ جوان کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے ان امور کے بارے میں آگاہ کیجئے جو انسان کے لیے، مردوں کے لیے، ہمارے لیے باعث فضیلت ہے۔ تو اس وقت آپ نے زبان وحی سے 3 جملے فرمائے۔ پہلا جملہ فرمایا سل من قطعک، اے جوان اگر تو چاہتا ہے تیرے اندر فضیلتیں، یعنی وہ فضائل اور کمالات آ جائیں جو انبیاء میں پائے جاتے ہیں، معصوم ہستیوں میں پائے جاتے ہیں، تو پہلی فضیلت یہ ہے سل من قطعک، ہر اس سے صلہ رحمی کر جو تیرا رشتہ دار تجھ سے قطع رحمی کرتا ہے، تیرے رشتہ دار جو تجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں تو ان سے صلہ رحمی کر، یہ فضیلت ہے۔ بعض اوقات ہمارے اندر یہ میں آ جاتی ہے، یہ تکبر آ جاتا ہے کہ میں ان کے دروازے تک جاؤں، میں ان سے کیوں صلہ رحمی کروں، میں کیوں درگزر کروں، یہ میں اندر کے بت توڑنے چاہیے ہمیں، ورنہ یہ صلہ رحمی نہ کرنے کا کتنا نقصان ہے۔ جتنے بھی معصومین کی روایات میری نظر سے گزری ہیں، ہر معصوم نے تقریباً ڈرایا ہے قطع رحمی کرنے کا نتیجہ جلد موت کو دعوت دینا، اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاطع رحم پر، قطع رحمی کرنے والے پر لعنت کی، یعنی اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کا صحابی نام ہے داؤد، امام علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہیں، امام از خود کہہ رہے ہیں اے داؤد جمعرات کو جو نامہ اعمال ہماری خدمت میں پیش ہوئے تو تیرے اعمال میرے سامنے جب حاضر ہوئے تو میں نے دیکھا تیرے نامہ اعمال میں صلہ رحمی موجود ہے، جو تیرا چچا زاد تجھ سے قطع رحمی کیے ہوئے تھا، تو نے ان سے صلہ رحمی کی
تو نے ان پر احسان کیا، تیری اس نیکی کو دیکھ کر مجھ امام صادق کو بڑی خوشی ہوئی۔ یعنی امام خبر غیب، یعنی غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ تیرا نامہ اعمال ہم تک پہنچا، جو ہم نے دیکھا، تیری اس نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے۔ دیکھیے صلہ رحمی، وہ داؤد امام کا صحابی کہتا ہے یہ میں جب امام کی خدمت میں آیا، امام نے مجھے اس وقت یہ خبر دی، میں اصل میں میرے وہ چچا زاد جو تھا وہ آل محمد سے عناد اور بغض رکھتا تھا۔ ذرا اندازہ کیجیے، ایک دشمن اہل بیت ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ ہمارا دشمن ہے، تیرا ان سے صلہ رحمی اور تیرا ان کے ساتھ احسان کرنا ہمیں یہ بڑا پسند ہے۔ ایک دشمن آل محمد ہو اگر رشتہ دار، اس سے بھی امام کہہ رہے صلہ رحمی ہمیں کرنا پسند ہے، اور اگر رشتہ دار ہو مومن، حبدار علی، حبدار اہل بیت، عزادار اہل بیت، زوار آل محمد، اب ایسا مرد مومن جس کے دل میں چاردہ معصومین کا نور ولایت ہو، ہم اگر اس سے نفرت رکھیں، بغض رکھیں، تو کیا امام راضی ہوں گے؟ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جو سن لو، حضرت شاہ عبد العظیم سے کو ایک میسیج دیا، کبھی انشاءاللہ پوری روایت تفصیل سے بیان کروں گا۔ امام فرماتے ہیں شاہ عبد العظیم ہمارا میسیج پہنچا دو ہمارے حبداروں کو، جو ہمارے موالیوں میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے یا دل میں ان کے لیے قدورت رکھتا ہے، ایسا شخص ہماری ولایت سے خارج ہے، لہٰذا ہم اس سے بیزار ہیں، لہٰذا صلہ رحمی کی بڑی تاکید ہے۔ تو اب یہ داؤد کہتے ہیں کہ میرا وہ چچا زاد جو ناسبی تھا، مکہ جا رہا تھا اپنے اہل و عیال کے لیے، میں نے زاد راہ اور خرچ کے طور پہ، نان و نفقہ کے طور پہ اس کو کچھ دیا، تو جب میں امام کی خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام نے مجھے یہ خوشخبری دی، میرے امام نے میری نیکی سے مجھے آگاہ کیا۔ تو یعنی دیکھیں صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا کس قدر پسندیدہ عمل ہے۔ تو صلہ رحمی جو ہے یہ واجبات میں سے، بعض لوگ ہوتے ہیں صلہ رحمی کو ترک کر دیتے ہیں، تو لہٰذا روایت ہے کہ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد رحمہ۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، اللہم صلی علی محمد، وہ آ کر کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، میرے بھائیوں نے اور میرے چچا زاد بھائیوں نے، دونوں نے، بھائیوں نے بھی اور چچا زاد بھائیوں نے، دونوں نے جو جس گھر میں میرا حصہ تھا مشترکہ، یعنی یہ جائیداد میں سے تھا یا جس طرح بھی، اے فرزند رسول، جس گھر میں میرا حصہ برابر کا تھا، میرے بھائیوں نے اور میرے چچا زاد بھائیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور میری زندگی اس گھر میں صرف ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ فرزند رسول، میری حکومت سے بڑے تعلقات ہیں، میں چاہوں شکایت کر کے اپنا حق لے سکتا ہوں، آپ بتائیں میں شکایت کر کے حق لے لوں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو صبر سے کام لے۔ امام نے صبر کی تلقین کی، وہ شخص چلا گیا، امام کی نصیحت پہ عمل کرنے لگا۔ 131 ہجری امام صادق کا زمانہ، مدینہ منورہ میں طاعون کی وبا آئی، اس وبا میں اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے چچا زاد اس وبا کا شکار ہوتے ہوئے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اب یہ جوان کچھ دنوں بعد پھر امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ امام علیہ السلام از خود کہتے ہیں کہ اے فلاں بتا تیرے رشتہ داروں کا اب کیا حال ہے؟ امام تو جانتے ہیں علم امامت سے، چاہتے ہیں کہ اس کی زبان سے سنیں۔ کہتے ہیں فرزند رسول، اس جو وبا آئی تھی اس کی نظر ہو گئی، سارے موت کے منہ میں چلے گئے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو جانتا ہے یہ سارے تیرے بھائی، تیرے رشتہ دار موت کے منہ میں جلد کیوں گئے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے تیرے ساتھ قطع رحمی کی تھی اور تیرا حق کھایا تھا، تو جو قطع رحمی کر کے حق کھاتا ہے پروردگار اس کو جلد موت دیتا ہے۔
تو یعنی امام فرماتے ہیں کیا تو نہیں چاہتا کہ ظلم کا فیصلہ جلد ہو جائے؟ تو لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے آگاہ کریں قطع رحمی کرنے سے رشتہ داروں سے، یعنی کس قدر انسان کو جلدی موت کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے، قطع رحمی اتنا بڑا گناہ۔ پہلا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، سید الرسل نے کیا فرمایا؟ سل من قطعک، آپ ہر اس رشتہ دار سے صلہ رحمی کریں جو آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے، اللہم صلی علیہ، امام سے قطع رحمی کی ایک شخص، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہم صلی علیہ، امام کے رشتہ داروں میں سے ایک سید زادہ، امام پر 2 مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے 2 مرتبہ تلوار اٹھائی۔ آپ ذرا بتائیں امام پر جو شخص تلوار اٹھائے وہ کیا ہے؟ تلوار اٹھانا بہت بڑی جسارت ہے، 2 مرتبہ تلوار سے وار کیا، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی معاف کر کے صلہ رحمی کی۔ لہٰذا امام علیہ اہل بیت وارثان دین نے اپنے عمل سے پاک کردار ہمارے لیے نمونے کے طور پہ پیش کیا۔ پہلی چیز سل من قطع، دوسری چیز سید الرسل نے فرمایا وَعْتِ من حرمک، اے جوان اگر تو چاہتا ہے تیرے اندر انبیاء کی فضیلتیں کمالات ہوں تو پھر جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ کوئی بھی اگر تجھے معاشرے میں کچھ بھی وہ خیر انجام دیتا ہے، تجھے محروم کرتا ہے، اس کا انتقام نہ لے بلکہ تو اس کو عطا کر، یہ فضیلت میں سے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں اس کی بہترین مثال جنگ صفین میں امیر شام کی طرف سے پانی بند کیا گیا، لیکن ساقی کوثر علی ابن ابی طالب نے سلام اللہ علیہ نے، پاک کردار کے مالک امام نے کیا کیا؟ جب قبضے میں آ گیا تو آپ نے وہی فرات، جو دریائے فرات پر پہرا جب آ گیا، قبضہ آ گیا، تو آپ نے انہی دشمن کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ وَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، نبی کی بات پر علی مولا نے اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا یہ ہوتے ہیں کمالات، یہ ہوتی ہیں فضیلتیں۔ تو لہٰذا جو مولا علی علیہ السلام انجام دے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام ذرا اندازہ کرے، مولا علی علیہ السلام اپنے مد مقابل آنے والے دشمن جس نے محروم کیا امام اس کو عطا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے رشتہ داروں میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو محروم کر دیں۔ ہم نے، وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ اس نے ہمیں کون سا پوچھا، ہم اس کے گھر گئے انہوں نے ہمیں چائے تک نہیں پوچھی، انہوں نے خیرات کی ہمیں کبھی پلیٹ تک نہیں بھیجی، انہوں نے مجلس کرائی تو ہمیں کبھی نیاز نہیں بھیجی۔ تو لہٰذا ایک اور جملہ آ گئے ضمن نیاز، ایک ہمارے یہاں جملے چل پڑے ہیں کہ لنگر کو ختم کرے، کوشش کرے، جو متبرک اور باادب لفظ ہے وہ نیاز ہے۔ یہ لنگر جو ہے یہ سکھوں کی زبان سے آیا ہے، تو لہٰذا نیاز امام حسین، تو ان چیزوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اسی لفظ کو باقی رہنے دیں، نیاز کی ایک عظمت باقی رہتی ہے، تو کوشش کریں کہ لنگر کا لفظ ہماری زبانوں سے ختم ہو۔ اس کے معنی اگر آپ لوگ ڈکشنری میں دیکھیں تو مناسب نہیں ہے، لیکن نیاز امام حسین ایک عظمت والا لفظ ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں ایک عزت کے ساتھ پکارا جائے، امام کے ساتھ جو چیز متبرک ہو جائے وہ نیاز ہے، تو لہٰذا اس کو لنگر کا نام نہ دیں، اصلاح کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَعْتِ مَنْ حَرَمَ، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، ہم اسے کیوں پوچھیں؟ اگر کسی نے نہیں پوچھا، مجلس ہوئی ہے، آپ کے گھر تبرک ہے، آپ جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں، روٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ خود ان کے گھر نیاز بھیجیں، آپ کے ارد گرد اہل سنت ہیں، آپ ان کو پوچھیں۔ خدا گواہ، بعض ایسے افراد جو امام حسین علیہ السلام، میں نے ان کی زبان سے ہمارے گھر میں آ کے بعض خواتین امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پہ جسارت کر کے گئی میرے سامنے، میرے گھر میں، امام حسین کی عزاداری پر، امام حسین علیہ السلام کے مسائل پر، گریہ پر مذاق اڑا کے گئی۔ لیکن اگر میں وہاں تلخی کا مظاہرہ کرتا نقصان ہوتا، اور وہ خاتون اعتکاف جا کر بیٹھتی تھی جہاں پر شیعوں کے کفر کا فتویٰ دیا جاتا تھا،
وہ خاتون کے اندر اس کو کیا کیا، جب بھی ہمارے یہاں مجلس ہوتی اس کے گھر میں نیاز امام حسین علیہ السلام بھیجتے، حکمت کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت، ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کی شان خود اہل سنت کی کتابوں سے جب سنائی، وہی خاتون جو پہلے جسارت کرتی تھی ہر وقت یہ کہتی تھی مجھے جلد سے جلد کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے بھیجیں۔ لہٰذا اپنے ارد گرد جو اطراف میں اہل سنت ہیں ان سے بھی آپ جڑ کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک محبت اہل بیت۔ اس وقت تشیع پر جو حملہ ہو رہا ہے وہابیت کی طرف سے، خارجیت کی طرف سے، تو لہٰذا یہ ہم نے اپنی نسلوں، اپنے جوانوں کو بھی آل محمد کی وہ تعلیمات دے کے اپنے مذہب کا تحفظ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت کو بھی اپنی مجالس میں دعوت دیں، ان کو بھی لے کر آئیں، ان کے اندر حب اہل بیت ہے۔ تو یعنی ہماری یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، واعطِ، اللہ کے رسول نے فرمایا واعطِ من حرمک، آپ ہر اس کو عطا کرو جو آپ کو محروم کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے دیکھیں، آپ مومن اگر آپ کی زیارت کے لیے نہیں آتا، آپ سے ناراض ہے، آپ اس کی زیارت کے لیے چلے جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں جو مومن کسی مومن کی زیارت کے لیے صرف خوشنودی خدا کے لیے جاتا ہے، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، صرف خوشنودی خدا کے لیے، نیکی کے لیے مومن کی زیارت کے لیے جاتا ہے، پروردگار 70,000 فرشتوں کو معین کرتا ہے اس مومن کو جا کے جنت کی خوشخبری اور بشارت دے۔ دیکھیں صرف مومن کی زیارت کا اتنا اجر ہے، مومن کی زیارت کا اتنا ثواب ہے، مومن کے حقوق اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز سید الرسول نے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، آخری چیز آپ نے فرمایا جو مرد کے لیے فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر، جو آپ پر ظلم کرے، کسی نے آپ کی غیبت کی آپ کو پتہ چلا اس کو معاف کر، کسی نے آپ کو گالی دی آپ اس کو معاف کر، لہذا جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں۔ روایت امام زین العابدین علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے گھر میں، امام علیہ السلام کے گھر میں ایک شخص ہے، اس نے آ کر امام علیہ السلام کو نازیبہ الفاظ کہے، امام کے حق میں جسارت کی، امام کی توہین کی۔ اب وہ شخص چلا گیا، جو حاضرین تھے اس محفل میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان حاضرین کو، کہتے ہیں کہ تم نے اس کی جسارتیں اور باتیں سنیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو جواب دوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، ذرا جو جوشیلے مزاج تھے، کہنے لگے فرزند رسول آپ اسی محفل میں جواب دیتے، ان کو لاجواب کر دیتے، اب آپ جا رہے ہیں ان کے گھر ان کو جواب دینے کے لیے۔ لیکن جو امام کی معرفت رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے۔ امام اٹھے، جوتا پہنا، آپ جب اس کے گھر کی طرف چلنے لگے آپ کی زبان پر آیت مجیدہ تھی، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصے کی حالت میں غصے کو پی جانے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت مجیدہ جب وہ امام پڑھتے جا رہے تھے کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، امام علیہ السلام یہ جب آیت پڑھ رہے تھے سمجھ گئے جو امام کے مزاج کو جانتے تھے کہ امام اس کو معاف کرنے جا رہے ہیں۔ جب امام علیہ السلام دروازے پر پہنچے، اب تاریخ میں ہے کہ یہ امام کے رشتہ داروں میں سادات سے امام کے حق میں جسارت کی۔ امام علیہ السلام اس کے دروازے پر جب پہنچے آپ نے آواز دی، امام نے آواز دی، وہ اندر سے غصے سے باہر آئے دروازے پر کہ میں جا کر امام زین العابدین علیہ السلام کو جواب دیتا ہوں، یہ میرے دروازے پہ ان کی جرت کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے آداب اسلامی کا سلام کرتے ہوئے کہا کہ اے بھائی، دیکھیں ذرا امام کا اخلاق دیکھیں، وہ جسارت اور گالیاں دے کر آئے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ اے بھائی، فرماتے ہیں جو تو نے میرے حق میں جسارتیں اور تہمتیں کی ہیں، اگر تو ہے حق پہ تو میں خدا سے اپنی بخشش کا سوال کرتا ہوں،
حکمت کے انداز سے، کیونکہ اگر میرے اندر وہ غلط چیزیں ہیں تو میں خدا کا جواب دے ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں خدا سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، اور اگر تو میرے اوپر لگا رہے تہمتیں، جو بری باتیں، میرے حق میں نازیبا الفاظ تو نے کہے ہیں، جو میرے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، میں اس کا اہل نہ تھا، تو میں خدا سے تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ جب دیکھا نا کہ اس قدر کریم اخلاق، نبی کی اخلاق کے یہ وارث ہیں، اسی وقت شرمندہ ہوا، امام علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ دے کے کہتا ہے کہ جو میں نے بری باتیں آپ کے حق میں کی ہیں اے وارث دین، اس کا سزاوار میں ہوں، آپ نہیں، وہ میں ہوں۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں، امام علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ آپ پر جو ظلم کرتے ہیں آپ اس کو معاف کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، اس نے بات کی، اس کی جرت کیا ہوئی ہے، ہم بھی ذرا اس کو سنائیں گے۔ سنانے سے کام بڑھتا ہے، معاف کر دینے سے کام ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم انتقام لیں گے، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ دیکھیں ایک عام مثال کہ خون کو خون سے صاف نہیں کیا جاتا، خون کو ہمیشہ پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ جو لوگ لڑائی کو لڑائی سے ختم کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی لڑائیاں ختم نہیں کر سکتے۔ لڑائیاں، رنجش جب ختم درگزر کریں۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ کے گھروں پہ جو جسارت کرنے آتے تھے معصومین خود جاتے تھے، ابھی جو آپ نے روایت بھی سنی، چوتھے امام خود گئے۔ آج ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جائے ہم اس کو نہیں مناتے، ہم تکبر کرتے ہیں، ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے، پیسے کی انا آ گئی، اولاد کی انا آ گئی، رتبے کیا انا آ گیا، ہمارے اندر کتنی غرور آ جاتے ہیں، ہم کیوں جائیں اس کے دروازے پہ؟ مجھے یہ بتائیں، ہم کائنات کے جتنے بھی بڑے امیر بن جائیں، جتنی بھی فضیلت والے بن جائیں، چوتھے امام کی برابری نہیں کر سکتی؟ پوری کائنات مل جائے، ائمہ اہل بیت میں سے کسی ایک امام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ امام دروازے پہ اپنے رشتہ دار کے چلے جائیں مسئلے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور ہم کیوں ختم کریں؟ ہمارے اندر رنجش رہے، ہمارے اندر تکلیف رہے، لہٰذا اصلاح کریں۔ اہل بیت نے یعنی درگزر سے کام لیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ابو جعفر سے کہا جاؤ وہ فلاں سید ہاشمی سید ہے، جاؤ اس کو یہ تھیلا دے کر آؤ راشن کا سامان کا، اس کو یہ نہ بتانا امام صادق نے دیا۔ وہ گیا، اس کے دروازے پہ دے کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہتے خدایا جس مہربان نے یہ دیا ہے اس کو جزائے خیر دے، جو ہر وقت مجھے سامان بھیجتا ہے اور میری زندگی بہترین انداز سے گزر رہی ہے، اے مہربان اللہ اس کے حق میں بہتری فرما، دعا دے رہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے لیکن امام جعفر صادق ایسے ہیں، وہ صاحب حیثیت ہو کے مجھ سے غافل ہیں، کبھی ایک درہم بھی مجھے نہیں دیا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سوء ظن، بدگمانی۔ وہ یہ بھی تو گمان کر سکتا تھا کہ میرے اس زمانے میں حجت خدا امام صادق ہیں، ہو سکتا ہے وہی مہربان ہو۔ اور اس روایت سے ہمیں کتنے پیغامات ملے۔ ایک یہ بھی ملا، نیکی کر کے احسان نہ جتلاؤ۔ امام صادق علیہ السلام نیکی کر کے پھر بھی چھپا رہے ہیں، اس کو نہ بتاؤ کیونکہ وہ میرے اوپر اکثر ناراض رہتا ہے، وہ اس کا کردار ہے، لیکن امام صادق بتا رہے ہیں ہمارا کردار یہ ہے، ہم غلطیوں کو نظر انداز کر کے ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسا کردار رکھیں، جو روٹھے ہوئے ہیں، جو ناراض لوگ ہیں، لہٰذا ان کو منانے کے بہترین طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی مجلس عزا ہوتی ہے، ان کو بہترین مجلس عزا کے لیے تو ہر کوئی خود سے آتا ہے، آپ کوشش کریں ان کو انوائٹ کر لیں۔ آپ نیاز کرتے اپنے گھروں میں، آپ کوشش کریں اس نیاز پہ خود چل کے چلے جائیں ان کے گھروں میں، تاکہ آپ کے روٹھے ہوئے رشتہ دار مومن دیکھیں۔ مولا علی سے آپ سارے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مولا علی سے محبت صرف یہ نہیں ہے، یاد رکھیں کہ ہم مولا علی کی صرف ذات سے محبت کریں۔ آپ حضرت عباس کے علم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھئی اس کی عملی ثبوت ہمارا یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی چھتوں پر حضرت عباس کا علم ہم لگاتے ہیں کہ مولا عباس ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ مولا عباس کا جو علم لگاتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟
تو اب یہ جو کپڑا تھا یہ تو پہلے بازار میں تھا، یہ لوہا تھا یہ بھی پہلے مارکیٹ میں تھا، اس کی کوئی فضیلت نہیں تھی، لیکن جیسے نسبت ہوئی حضرت عباس کے علم سے آپ نے اس کی تعظیم بڑھا دی، ایسے کہ نہیں، نسبت سے اس کا رتبہ بڑھ گیا۔ تو اگر لوہا اور کپڑا منسوب ہو جائے اہل بیت سے تو اس کی عظمت بڑھ جائے، اور اگر انسانوں میں سے جس کے دل میں مولا علی اور ان کی پاک اولاد کی ولایت اور محبت ہو، کیا اس کی عظمت نہیں ہے، اس کا رتبہ نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ صرف حضرت عباس کے علم کی تعظیم کرتے رہے اور مولا علی کے حبدار کی سلٹ کی، یاد رکھو میدان معاشر میں حضرت عباس بھی کہیں گے تو صرف میرے علم کی تعظیم کرتا تھا، جس کے دل میں میرے بابا علی کی محبت تھی، مجھ عباس علمدار کی محبت تھی، تو نے اس کا احترام کیوں نہ کیا؟ اس کا بھی احترام کرتا۔ اہل بیت کی محبت یہ ہمیں کہتی ہے، جس مومن کے دل میں اہل بیت کی ولا ہے، محبت ہے، ان کا احترام کرے، ان کی تعظیم کرے۔ تو لہٰذا یہ اخلاق میں سے بہترین چیزیں ہیں، جو قطع رحمی ہے وہ حرام، صلہ رحمی کیجیے، اور جنہوں نے آپ پر ظلم کیے ہیں ان کو معاف کر دیجیے، اور جو آپ کو محروم کرتے ہیں ان کو عطا کر دیجیے۔ ایک آخری مسئلہ اور پھر میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ دیکھیں، ایک مسائل میں سے ایک بہت روزمرہ مسائل میں سے ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بعض گھروں میں مثلاً والدین بوڑھے ہوتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، یا مثلاً انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، غسل دینا ہوتا ہے، یہاں پر شریعت مسئلہ کیا ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مثلاً بوڑھا باپ ہے، ماں ہے یا بہن ہے، بھائی ہے، معذور ہے، تو ان کو نہلانا ہوتا ہے، ان کی پاکیزگی طہارت کرانی ہوتی ہے، تو کس طرح کریں؟ تو پہلا مسئلہ فقہا ہمارے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے شرمگاہ کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ بغیر شرمگاہ کی دیکھے آپ ان کو نہلا بھی سکتے ہیں، آپ ان کی رفع حاجت بھی پاک کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے، بغیر نگاہ کیے۔ اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ پھر آپ شیشہ استعمال کریں یا کوئی اور چیز، وہ نہ ہو تو پھر آپ مجبور ہوں تو پھر دیکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ دوسرا، آپ ڈائریکٹ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے، لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں۔ مثلا باپ کی رفع حاجت کر رہے ہیں، اس کے شرمگاہوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، حرام ہے۔ باپ ہو، بھائی ہو، یا اسی طرح سے خاتون کے لیے ماں ہو، بہن ہو، نہیں لگا سکتی خاتون شرمگاہ پہ ہاتھ، نہ مرد لگا سکتا ہے، باپ بیٹے بھائی کی شرمگاہ پہ ہاتھ، حرام ہے شرم۔ پھر کیسے کریں؟ ہاتھ پر آپ پلاسٹک کے گلوز پہنیں، پلاسٹک والے پتلے بھی آتے ہیں، موٹے بھی، وہ آپ یوز کریں، وہ پہن کر پھر شرمگاہوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ پیشاب اور پخانہ پاک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے غسل میت کے وقت بھی کیا کرنا ہے؟ یا تو آپ گلوز پہنیں، پلاسٹک کے جو دستانے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کیا کریں؟ کپڑوں کے جو ہے وہ تھیلی بنتی ہے، لف، وہ کپڑوں کے بنا کر وہ ہاتھوں پہ چڑھا کے اس سے آپ میت کو اس کی شرمگاہوں پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں، ورنہ ڈائریکٹ مردے کی بھی میت پہ شرمگاہوں پہ ہاتھ لگانا حرام ہے۔ لہٰذا کریم مہربان سے دعا ہے، اے مہربان اللہ ہم سب کو